عدالتوں کے وقار اور عدلیہ کی بالادستی کے لیے اگر ہمیں اپنی حکومت کی بھی قربانی دینی پڑی تو یہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریہ ادریس۔ کیا عدلیہ اور حکومت کے درمیان تصادم کا خطرہ ابھی تک قائم ہے یا فی الحال ٹل گیا ہے؟ اور اس تصادم کی آڑ میں ہونے والی لڑائی کیا الیکشن کی تیاری ہے؟ ویلکم ٹو نیوز بیٹ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو آئین کو بحال کرے وہ آئین کی روح کو نہ جانے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ حکومت جو ہے وہ عدلیہ کا احترام کرتی ہے۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ 100% اس حکومت نے عدلیہ کے احکام کو مانا ہے۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ 28 نومبر 1997 کی صبح تھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان شدید محاذرائی چل رہی تھی۔ چیف جسٹس وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت کر رہے تھے کہ کسی نے آواز لگائی کہ باہر پاکستان مسلم لیگ کے کارکنوں نے سپریم کورٹ کی عمارت پر حملہ کر دیا ہے۔ اس حملے اور اس کے بعد ہونے والے واقعات پر چیف جسٹس نے آئین کے آرٹیکل 190 کے تحت فوج کو مدد کے لیے خط لکھا، لیکن فوج کے سربراہ جنرل جہانگیر کرامت نے چیف جسٹس کا خط اس وقت کے سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افتخار علی خان کو بھیج دیا اور کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس وقت کے صدر فاروق لغاری سپریم کورٹ کے ساتھ تھے، لیکن سپریم کمانڈر ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کی مدد نہیں کر سکے۔ وزیر اعظم نے صدر سے مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس کو فارغ کیا جائے۔ صدر راضی نہیں تھے اور آخرکار چیف جسٹس اور صدر دونوں نے استعفے دے دیے۔ تیسرے مرحلے پر فوج کے سربراہ جنرل جہانگیر کرامت کو بھی استعفا دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ سبھی جانتے ہیں عدلیہ اور حکومت کی محاذرائی کی کہانی بہت پرانی ہے۔ کہانی تو پرانی ہے مگر اس کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کرپشن کا بازار گرم ہے، بجلی اور گیس کا بحران ہے، امن و امان کہیں نظر نہیں آتا، بیڈ گورننس ہے، عدلیہ کی بحالی کے جھوٹے وعدے کیے گئے اور بعد میں کہا گیا کہ وعدے کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہوتے۔ دوسری کہانی یہ کہتی ہے کہ عدلیہ کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو نظر آتا ہے کہ ڈکٹیٹروں کو آئینی تحفظ بھی فراہم انہی عدلیہ سے کیا گیا۔ ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی بھی اس کی بات ہے کہ اس میں بھی عدلیہ کہیں نہ کہیں انوالو ہو گئی۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عدالتوں میں بعض مخصوص کیسز کو ترجیحی بنیادوں پر سنا جا رہا ہے اور دوسری جانب بے شمار مقدمے برسوں سے التوا کا شکار ہیں۔ بتانے والے عدلیہ میں عوام کے زیر التوا مقدمات کی تفصیلات کچھ یوں بتاتے ہیں۔ اعلیٰ عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 17 لاکھ سے زائد ہے۔ سپریم کورٹ میں 17,000 سے زائد کیس زیر التوا ہیں۔ ہیومن رائٹس سیل میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 34,000 سے زائد ہے۔ وفاقی شرعی عدالت میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 1700 سے زائد ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 82,000 سے زائد کیس زیر التوا۔ سندھ ہائی کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 30,000 سے زائد ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں 14,000 سے زائد کیس فیصلے کے منتظر ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں 5,000 مقدمات زیر التوا ہیں۔ موجودہ حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان محاذرائی گزشتہ 3 سال سے جاری ہے، مگر گزشتہ چند دنوں میں اس میں ایک دم سے شدت آ گئی۔ حج کرپشن کیس کے دوران تفتیشی افسر حسین اصغر کے تبادلے اور پھر ان کو دوبارہ بحال کرنے والے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو OSD بنانے پر سپریم کورٹ نے اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کر دیا، جس پر وفاق کے نمائندے گورنر پنجاب لطیف کھوسہ صاحب کا کیا کہنا ہے، ذرا دیکھ لیجیے۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو آئین میں بھی ہے اور رولز آف بزنس میں بھی ہے، وہ گریڈ 20 سے اوپر کے کسی ملازم کی جو ہے تبدیلی یا کسی کو تعیناتی وہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس لیے اگر کسی بھی جگہ پر وہ کسی دباؤ کے تحت یا کسی اپنے آپ کو کسی اس سے بچانے کے لیے بھی اگر کوئی حکم کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ آئین سے ماورا ہوگا، قانون سے ماورا ہوگا۔ آج تک دنیا کی کسی عدالت میں سنا ہے آپ نے کہ کہا جائے کہ آپ ہتھکڑیاں پہن کے اندر جانا پسند کرو گے یا جو ہے یہ آپ نے کام کرنا ہے؟ تو مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ کون سا انداز ہے یہ آئین اور قانون کے ماتحت۔ جبکہ اس کے جواب میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے کیا کہا وہ بھی دیکھ لیجیے۔
پیپلز پارٹی کی حکومت نے ملک میں عدل و انصاف کی بالادستی کے خلاف کھلی جنگ کا آغاز کیا ہے، ہمیں اس کا یہ چیلنج قبول ہے۔ ہم یہ جنگ جیتنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ عدالتوں کے وقار اور عدلیہ کی بالادستی کے لیے اگر ہمیں اپنی حکومت کی بھی قربانی دینی پڑی تو یہ کوئی قربانی نہیں ہوگی۔ جبکہ ہمارے وزیر اعظم نے پہلی بار کھول کر یہ کہا کہ سارا کھیل الیکشن کا ہے، ورنہ انہیں کسی اور چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا وہ بھی دیکھ لیجیے۔ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ اب گھبرا چکے ہیں، ہمارے جو منصوبے تھے اب وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، اور ان کو آئندہ آنے والا سینٹ کا الیکشن ان کے آڑے آ رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے کوئی ایسا کام ہو جائے جس پہ ان کا کسی طریقے سے حکومت میں وہ آ جائے۔ اس محاذ لڑائی کا انجام کیا ہوگا، وزیر اعظم صاحب کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ایمن کی رپورٹ۔ موجودہ حکومت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عدلیہ کے کڑوے احکامات کو ہوا میں اڑانے کی قائل ہے، اور محاذ لڑائی کی اس فلم کے حکومتی ہیرو کوئی اور نہیں، وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی ہے۔ اس فلم کا ایک ٹریلر تب نظر آیا جب وزیر اعظم نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ سہیل احمد کو سپریم کورٹ کے احکامات ماننے کی پاداش میں OSD بنا دیا۔ سہیل احمد نے 6 جولائی کو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کا چارج سنبھالا، جبکہ 25 جولائی کو سپریم کورٹ نے انہیں حکم دیا کہ وہ حج کرپشن کیس کی تحقیقات کے لیے تفتیشی افسر سہیل اصغر کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، ورنہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہوئے انہیں جیل بھیج دیا جائے گا، جس پر 26 جولائی کو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سہیل احمد نے سپریم کورٹ میں حسین اصغر کی بحالی کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا تھا۔ یہ نوٹیفیکیشن سامنے آتے ہی وزیر اعظم نے چراغ پا ہو کر سہیل احمد کو OSD بنا دیا۔ حج کرپشن کیس میں سابق وفاقی وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی زیر حراست ہیں، جبکہ یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کے بیٹے عبدالقادر گیلانی بھی اس اسکینڈل میں ملوث تھے، اور وزیر اعظم دراصل ان شخصیات کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرنے کی بجائے ٹال مٹول کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ماضی میں بھی اس طرح کے تصادم کا نقصان ملک و قوم کو ہی ہوا، اور موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قطعی طور پر ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ لگتا ہے وقتی طور پر تو عدلیہ اور حکومت کے درمیان تصادم کا خطرہ ٹل گیا ہے، مگر کیا وزیر اعظم عدلیہ کا احترام اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ہر حکم ہوا میں اڑا دیا جائے، یا پھر مبینہ کرپشن میں ملوث اہم شخصیات کی پردہ پوشی کرنے کے لیے عدلیہ کے ساتھ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو چکے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔ نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب، صدر پاکستان کے مشیر ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے جسٹس طارق محمود صاحب، فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور انجینئر خرم دستگیر صاحب، ابھی نیولی اپوائنٹڈ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون، elected Deputy Information Secretary PMLN. Thank you very much for joining us, all of you gentlemen. اور ساتھ ہمارا دے رہے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. A very warm welcome to you خان صاحب. آپ نے ابھی ریسنٹلی یہ بات کہی ہے کہ ماضی میں جب عدلیہ کو یہ میسج پہنچا دیا گیا کہ ان کی مدد کو نہیں آئے گی فوج، آج جو محاذ لڑائی کی بات ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں فوج کس کی سائڈ لے گی، عدلیہ کی یا حکومت کی؟ دیکھیں، میں نہیں جانتا کہ فوج کیا کرے گی، میں اتنا جانتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ بڑی تیزی سے پروسیڈ کر اکتوبر میں NRO کے اوپر، تو ایک پیغام گیا ان کو کہ اگر سپریم کورٹ نے اپنے حکم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فوج کو بلایا تو وہ نہیں آئے گی۔ مجھے یہ پیغام ملا اور بڑی اوتھینٹک سورس سے ملا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کیا کرے۔ اگر سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی پولیس نہیں ہے، فوج نہیں ہے، پولیس گورنمنٹ کے نیچے ہے اور فوج مدد نہیں کرے گی، تو سپریم کورٹ نے آپ تماشا دیکھ ہی لیا کہ سپریم کورٹ ایک آفیسر کو کہتی ہے کہ انویسٹیگیشن کو، گورنمنٹ اس کو ہٹا دیتی ہے۔ اب ایماندار آفیسرز کو گورنمنٹ ہٹاتی ہے اور کرپٹ آفیسرز کو لے آتی ہے تاکہ ان کی چوری نہ پکڑی جائے۔ تو سپریم کورٹ کو تو انہوں نے بلاک کر دیا۔ تو میں جانتا نہیں ہوں کہ یہ کیا کریں گے، مجھے نہیں پتا اب فوج کیا کرے گی۔ مجھے اتنا پتا ہے جو اسے کرنا چاہیے ہے اس کو اس ملک کی عوام، اور اس عوام نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ایک آزاد چیف جسٹس کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بٹھایا۔ کسی پولیٹیکل پارٹی، وہ تو وکلا کی موومنٹ تھی اور عوام ساتھ ہی، تو پولیٹیکل اپرچونسٹ مل گئے ساتھ،
لیکن اصل تو یہ عوام کی موومنٹ ہے، اور اس ملک کی فوج کا کام ہونا چاہیے کہ آئین کے مطابق سپریم کورٹ کی مدد کرے۔ خان صاحب آپ نہیں بتا سکتے کہ فوج کس کا ساتھ دے گی، مگر کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جماعت کیا کر سکتی ہے، آپ کی جماعت کیا سٹانس لے سکتی ہے؟ میں اور میری پارٹی ہم نے اگلے سیٹرڈے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر دھرنا دیں گے، سیٹرڈے کو افطاری سے شروع کریں گے، تراویاں پڑھیں گے وہاں، اور افطاری سحری تک ہم وہاں بیٹھیں گے، اور ہر سیٹرڈے ہم یہاں جتنے بھی رمضان کے سیٹرڈے یہاں بیٹھیں گے کانسٹیٹیوشن ایونیو، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا اگلا لائے عمل دیں گے۔ ہم نے اس ملک کے سپریم کورٹ کو یہ ڈاکوؤں کے ہاتھ برباد نہیں ہونے دینا۔ اچھا یہ بتائیں، سپریم کورٹ بار بار مہلت کیوں دیتی ہے؟ اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے، اس کے اوپر چاروں طرف سے پریشر پڑا ہوا ہے۔ پہلے تو انہوں نے ساری پارٹیز نے مل ملا کے 18ویں ترمیم میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی کو بٹھا دیا جو فیصلہ کرے گی ججز کی سلیکشن میں۔ اب مجھے بتائیں دنیا میں یہ کہیں ہوتا ہے؟ برطانیہ کی جو ہم نے سسٹم ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی جو اڈاپٹ کی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ججز اپوائنٹمنٹ کمیٹی ہے اس میں کوئی سیاستدان نہیں ہوتا، کیونکہ سیاستدان گورنمنٹ کے اوپر تو چیک کرنا ہے جوڈیشری نے۔ عدلیہ اگر گورنمنٹ کی کرپشن کیسے کنٹرول کرے گی اگر گورنمنٹ ہی عدلیہ کے ججز کو سلیکٹ کرے گی؟ اچھا آپ بڑی عدلیہ کی بات کرتے ہیں، آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، مجھے بتائیں اس وقت جو عدلیہ کے اوپر کچھ حلقوں سے تنقید کی جا رہی ہے کہ کچھ کیسز کے اوپر زیادہ نظر کرم ہے، کچھ کیسز کے اوپر نہیں توجہ دی جا رہی، آپ کیا سمجھتے ہیں جو آزادی جو عدلیہ کی بحالی کی تحریک ہوئی تھی وہ کامیاب ہو گئی؟ کئی چیزیں گورنمنٹ، اب دیکھیں ایک گورنمنٹ کیا کہتی ہے کہ دیکھیں جی ایک ہی پارٹی کے اوپر عدلیہ کر رہی ہے، یعنی پیپلز پارٹی پہ، لیکن نون لیگ کے اور جو شریف برادران کے کیسز ہیں ان کو نہیں ہاتھ لگا رہی۔ وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ پروسیکیوشن، یعنی کہ کیسز کو عدالت میں لے جانا اور پروسیکیوٹ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ وہ اگر آپ کیسز ہی نہیں سامنے لے کے آئیں گے، کیونکہ آپ نے مکمکا کیا ہوا آپس میں کہ نہ میں تمہیں پکڑوں گا نہ تم مجھے پکڑنا، ہم نورا کشتی کھیلتے رہیں گے، تو سپریم کورٹ کا اس میں کیا قصور ہے؟ مگر خان صاحب آپ پہ شدید الزام لگایا جاتا ہے پچھلے لانگ مارچ میں آپ سامنے آ کے کسی چیز کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ آپ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے۔ ابھی اگر کچھ اس طریقے سے عدلیہ اور حکومت کا تصادم ہوتا ہے تو کیا آپ سامنے آئیں گے یا پھر پہلے کی طرح چلے جائیں گے؟ دیکھیں میرے میں بڑی خامیاں انسان ہوں، بڑی کمزوریاں بھی ہوں گی، لیکن ایک کمزوری میرے میں نہیں ہے، میں بزدل نہیں ہوں۔ میں کبھی بھی جو بھی مجھے جانتا ہے، مجھے سب کو اتنا پتہ ہوگا کہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ میں کوئی سمجھوتا کر کے کسی باہر والے ملک جانے والا آدمی نہیں ہوں۔ جب جنرل مشرف نے نومبر 3، 2007 کو ایمرجنسی لگائی تو باقی سارے سیاسی لیڈرز کو ہاؤس اریسٹ کیا، مجھے جیل میں ڈالا اس نے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ لوگ یہ جو لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا لانگ مارچ میں، وہ یہ جو بات کر رہے ہیں جی کدھر جا کے چھپ گئے تھے، یہ ان کو پوری طرح پتہ کیا ہوا تھا۔ 4 جماعتیں تھیں، وکلا، جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور نون لیگ، 4 جماعتوں کی کمیٹی بنی۔ اس کمیٹی کے فیصلے کے اوپر انہوں نے کہا کہ عمران خان، قاضی حسین احمد اسلام آباد میں ہم انڈر گراؤنڈ ہوں گے، تاکہ یہ نہ ہو، کیونکہ اگر ادھر سے نواز شریف نے شروع کرنا تھا، اگر اس کو روک لیا گیا کیونکہ وہاں ٹینکرز ٹوکرز رکھ دیے گئے تھے، اگر اس کو وہاں روکا تو یہ نہ ہو کہ یہاں اسلام آباد میں اگلے دن جس دن ہم نے وہ دھرنے کی ڈیٹ دی تھی کوئی پہنچے ہی نہ اگلے دن۔ اس لیے ہمیں انڈر گراؤنڈ کہا گیا تھا کہ آپ یہاں رہنا، کہ جیسی وہ اگلا دن ہو، اگر ادھر روک لیا، اگر تو وہ آنے دیا تو پھر ہم ان کے ساتھ جوائن کر جائیں گے، اگر ان کو روک لیا تو ہم ایک دم نکل کے پھر لیڈ کریں یہاں جو دھرنا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کے پلان کے مطابق یہ 4 ممبر کمیٹی، جس میں نون لیگ کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس میں احسن اقبال تھا، اور اسے پتا تھا کہ یہ پلان بنا ہے، بعد میں ان جھوٹوں نے کہ جی وہ چھپ گئے تھے جا کے، اصل میں